گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا، گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا، گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا، گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا۔ الحمدللہ عز وجل ہم مسلمان انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام اور اولیاء اعظام کے تحریراً اور تقریراً چرچے کرتے رہتے ہیں، کیونکہ یہ نامور شخصیات ہماری محبت اور عقیدت کا محور ہیں، اور انہی اولیاء کرام ایک مشہور و معروف شخصیت حضرت مخدوم ابو الحسن سید علی بن عثمان حجویری المعروف داتا گنج بخش رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی ذات بلا مبالغہ ان عظیم ہستیوں میں سے ایک ہیں جنہیں اللہ تبارک و تعالی نے اپنا محبوب بندہ بنا کر خلق خدا کی رہنمائی کے لیے مقرر فرمایا۔ حضور داتا گنج بخش رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے دین کی سربلندی کے لیے علم تصوف و اسلامی علوم و فنون سے بھی کام لیا۔ آپ کے ساتھ ایک بزرگ حضرت ابو سعید رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے آپ کی بارگاہ میں کچھ سوالات کیے، جس کے جواب میں آپ نے ایک کتاب کشف المعجوب تحریر فرمائی۔ تصوف میں وہی مقام و مرتبہ آپ کی شورا آفات کتاب کے بعد صدیوں سے یہ کتاب ارباب نظر و فکر سے خراج تحسین وصول کرتے ہوئے حرام و خاص کی بھرپور رہنمائی کر رہی ہے۔ خواجہ معین الدین اجمیری رحمۃ اللہ علیہ نے کتاب اور صاحب کتاب کے بارے میں فرمایا، نہ کہ سارا پیر کامل محبوب سبحانی نے فرمایا جس کو کوئی پیر کامل نہ ملے وہ پوری کشف المعجوب کا مطالعہ کر لے، یہ اس کا ہاتھ پکڑ کے رب کے ہاتھ میں دے۔ قرآن و حدیث کے بعد یہ کامل مرشد کامل داتا علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی مارکت الآراء کتاب کے بارے میں خود فرمایا کہ راہ حق بیان کرتی ہے۔ کون ہے؟ اللہ کی ذات۔ کشف المعجوب فارسی زبان کی پہلی کتاب ہے جس کا ترجمہ علماء کرام نے اردو زبان میں بھی کیا، مگر پھر بھی بہت سے لوگ اس کتاب کو سمجھ نہ سکے۔ ضرورت اس امر کی تھی کہ لوگوں کی رہنمائی کے لیے کشف المحجوب کا درس آسان الفاظ میں شروع کیا جائے۔ اس سلسلے کو شروع کرنے کا عزم لے کر ایک مرد مجاہد اصغر علی قادری حجویری نے درس کشف المعجوب شروع کیا، جس نے دیکھتے ہی دیکھتے ایک مقبولیت حاصل کی۔ الحمدللہ بہت سے لوگوں کی اس درس میں شرکت کی وجہ سے اصلاح ہو چکی ہے۔ الحمدللہ کشف المعجوب کا درس حضور داتا گنج بخش رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے قدموں میں جمعۃ المواری کو بعد نماز جمعہ شروع ہو جاتا ہے۔ آپ سے بھی گزارش ہے کہ ہر جمعۃ المواری کو اس درس میں شرکت فرمایا کریں اور کشف المعجوب کے درس سے فیض یاب ہوں۔ جو احباب شرکت نہ کر سکیں وہ ان درس کو انٹرنیٹ پر دیکھ سکتے ہیں۔ انٹرنیٹ پر دیکھنے کے لیے www.dailymotion.com/user/اصغر علی قادری 1/1 یہاں پر بھی آپ جا کر تمام دروس کو سن سکتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ امام الاولیاء سید علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں درود پاک کو اپنا وظیفہ بناؤ کہ درود پاک کے بعد جو بھی دعا خالق ارض و سماوات سے مانگی جائے اللہ تعالیٰ اسے اپنی بارگاہ بے کس پناہ میں قبول فرماتے ہیں۔ آؤ دعا مانگ لیں۔ یا اللہ اپنی ربوبیت کے صدقے حضور سرور کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے والدہا کے مکھڑے والدہا کے چمکتے ہوئے مکھڑے کے صدقے واللیل کی چھلے والی زلف عنبرین کے صدقے ما زاغ البصر وما طغی کے سرمے کے صدقے صدیق اکبر کی صداقت کے صدقے فاروق اعظم کی عدالت کے صدقے عثمان غنی کی شرم و حیا کے صدقے حیدر کرار کی شجاعت و بہادری کے صدقے علی اصغر کے لڑک پن اور علی اکبر کی جوانی کے صدقے اونو محمد کی شہادت کے صدقے عباس کے بازو قلم کرانے کے صدقے سیدہ سلام اللہ علیہ کی سفید چادر کے صدقے امت کے اولیاء کرام کے صدقے عظمت حدیث و قرآن کے صدقے بالخصوص سیدنا امام الاولیاء سید علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ کے فیضان کے صدقے ایقان کے صدقے ایمان کے صدقے اللہ ہماری پچھلی ساری زندگی کے صغیرہ اور کبیرہ گناہوں کو معاف فرما۔ یا اللہ ہمیں اگلی ساری زندگی
صغیرہ اور کبیرہ گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ تو ہم سے راضی ہو جا، یا اللہ تو ہم سے راضی ہو جا، یا اللہ تو ہم سے راضی ہو جا۔ انٹرنیٹ، کشف ٹی وی اور ڈی وی ڈی کے ذریعے درس کشف المحجوب دیکھنے والے ناظرین اور تمام حاضرین کو 22 دسمبر 2017 3 ربیع الثانی 1439 ہجری جمعہ مبارک۔ اللہ جل جلالہ وعم نوالہ وعظم اسمہ وتم برہانہ کا بے حساب اور بے شمار شکر ہے کہ جس نے ہمیں اشرف المخلوقات انسان پیدا فرمایا، اشرف المخلوقات انسان پیدا فرما کے اپنے پیارے محبوب طالب و مطلوب آقا نامدار مدنی تاجدار تاجدار عرب و عجم فخر بنی آدم و آدم ہادی السبل خیر الرسول احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ سرور کونین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی امت میں سے پیدا فرمایا۔ کبھی یاسین، کبھی طٰہٰ، کبھی واللیل آیا، جس کی قسمیں میرا رب کھاتا ہے، کتنی دلکش میرے محبوب کی صورت ہوگی، کتنی دلکش میرے محبوب کی صورت ہوگی، کتنی دلکش اللہ کے حبیب کی صورت ہوگی۔ غوث پاک کا مہینہ، تھوڑی سی بات پھر اپنے سبق کی طرف چلتے ہیں۔ 11ویں شریف کا سلسلہ ساری کائنات میں منایا جاتا ہے۔ آپ کے ایک پیر بھائی فرماتے ہیں ہمارا مرغ اپنے زمانے میں بانگ دے کر خاموش ہو گیا، غوث پاک کا مرغ قیامت تک بانگ دیتا رہے گا، ان کا ڈنکا بجتا رہے گا، بجتا رہے گا۔ کیوں کہ وہ 12ویں کا ختم منایا کرتے تھے، حضور کا میلاد منایا کرتے تھے 12 کو۔ اللہ کو اتنا پسند آیا کہ اللہ نے 11ویں کو بھی مقبول کر دیا، اللہ نے 11ویں کو بھی مقبول کر دیا۔ یہ سب اللہ کے نام کی نظر نیاز ہے، سب اللہ کے نام کی ہے۔ اس میں الجھا نہ کریں، جیسے قربانی کا بکرا ہے تو اللہ کے نام کا، میلاد شریف میں ہم کوئی بکرا لے لیتے ہیں، اس طرح کوئی رمضان کا مہینہ، اس طرح اگر کوئی کہہ دے کہ یہ غوث پاک کے نام کی نیاز ہے تو یہ سب اللہ کی نظر نیاز ہے۔ اس حال ثواب اس کی نیت ہوتی ہے کہنے والے کی، اس کو غلط رنگ نہ دیا کریں، اس اختلافات کو غلط رنگ نہ دیا کریں۔ اختلافات کے معاملے چل رہے ہیں، سب اللہ کے لیے، سب عبادات، سب نظر نیاز سب اللہ کے لیے ہے۔ یہ صرف اصال ثواب کے معاملات ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں دین کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ کوئی کسی چیز بھی ہو تو کھا لیا کریں، سب اللہ کا ہے۔ وہ جو بت تھے جن کے نام تھے، جن پہ جانور چھوڑے جاتے تھے، وہ ان کے نام لے کے ذبح کیے جاتے تھے۔ جب اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر پڑھا جاتا ہے تو سارا کچھ ہی پاک ہو جاتا ہے، سارا کچھ ہی پاک ہو جاتا ہے۔ ان پہ جو ان کے نام لیے جاتے تھے، تب یہ جو نیازیں ہیں ان پہ اللہ کے نام لیے جاتے ہیں، غیر ویسے تو اللہ والے غیر اللہ ہوتے ہی نہیں۔ حضرت واصف علی واصف فرماتے ہیں اللہ والے عین اللہ، غیر اللہ اور عین اللہ میں کیا فرق ہے؟ غیر اللہ وہ ہے جو اللہ سے جدا کر دے، عین اللہ وہ ہے جو اللہ سے ملا دے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ، نعرہ حجویریہ۔ اللہ والوں کو غیر اللہ کہنے والے اللہ ہی سے ہی غیر ہیں، اللہ سے ہی غیر ہیں۔ اللہ والے غیر اللہ نہیں ہوتے۔ غیر اللہ کی تعریف کیا فرمائی حضرت واصف علی واصف رحمۃ اللہ علیہ نے؟ غیر اللہ وہ ہے جو اللہ سے جدا کر دے، عین اللہ وہ ہے جو اللہ سے ملا دے۔ علی حجویری اللہ سے ملاتے ہیں کہ جدا کرتے ہیں؟ ملاتے ہیں۔ یہاں ہم قرآن محل میں قرآن پڑھتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، یہاں آ کر ذکر و اذکار کرتے ہیں، اللہ سے جڑ جاتے ہیں۔ ہم یہاں آ کر کیا کرتے ہیں؟ اللہ سے جڑ جاتے ہیں۔ اللہ کرے کہ ہم ہمیشہ ہی اللہ تعالیٰ سے جڑے رہیں۔ ربیع الغوث کا مہینہ ہے، یہ 3 آج اس کی۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اولیاء اللہ کی شان اور عظمت سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اپنے درس کی طرف آ جائیں۔ ہم کشف المحجوب کو سبقن پڑھتے ہیں۔ کیا پڑھتے ہیں؟ سبقن پڑھتے ہیں۔ علامہ اقبال نے فرمایا سبق پھر پڑھ، صداقت کا، عدالت کا، شجاعت کا، لیا جائے گا تجھ سے کام دنیا کی امامت کا۔ آپ جب یہ پڑھ لکھ جائیں گے تو پھر آپ امام بن جائیں گے۔ علم ہے سی فوقیت ہے۔ اللہ نے آدم کو جو فرشتوں سے فوقیت دی وہ کیا تھی؟ اللہ نے فرمایا یہ وہ جانتے ہیں جو تم نہیں جانتے۔ 7 لاکھ زبانیں اللہ پاک نے آدم علیہ السلام کو سکھائی اور 1000 پیشہ سکھایا۔ فوقیت دی علم سے علم حاصل کریں۔ حضور پاک نے فرمایا، حدیث پاک ہے کشف المحجوب کے علم والے چیپٹر میں، کہ چین تک چلے جاؤ علم حاصل کرنے کے لیے۔ پھر آپ نے فرمایا ہر مسلمان مرد اور عورت پہ علم حاصل کرنا فرض ہے۔ آپ علم حاصل کر رہے ہیں، فرشتے آپ کے نیچے پر بچھاتے ہیں۔ جب آپ دنیا سے جائیں گے، آپ شہادت کی موت جائیں گے، فرشتے آپ سے مسافے کرتے ہیں۔ اس وقت آپ کیا سیکھ رہے ہیں؟ علم سیکھ رہے ہیں۔ علم سیکھنے کی کوئی عمر نہیں ہے۔ شیخ سعدی شرازی رحمۃ اللہ علیہ نے 40 سال کی عمر میں علم سیکھنا شروع کیا اور وہ عالموں کے استاد بن گئے۔
کتابیں پڑھائی جاتی ہیں ان کی جامعہ درس نظامی میں، عالموں کے استاد بن گئے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں علم کو سیکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ داخلہ مفت، کتاب تحفتاً دیتے ہیں۔ داخلہ کیا ہے؟ مفت ہے، کتاب تحفتاً دیتے ہیں۔ بس خانقاہ حجویریہ اپنی کلاس میں ہر جمعے آنا ہوتا ہے۔ کتاب کو 45 نمبر صفحہ پہ نشانی لگی ہوتی ہے، جو داخلہ لے لے کتاب کو 45 نمبر صفحہ سے شروع کرے، وہ میں پیچھے سے ہلکا ہلکا بتاتا رہتا ہوں۔ اس کا طریقہ یہ ہے، کتاب کے پہلے پیج پہ طریقہ لکھا ہوا ہے حضور فیض عالم کے بیعت ہونے کا۔ 2 نفل صلاۃ التوبہ کے پڑھ کے حضور فیض عالم کو اس کو اصال کر دیں، اصال ثواب کر دیں، اور آپ کو اپنا مرشد کامل مان لیں، اور کشف المحجوب فری مفت تحفہ لے لیں آ کے، اور پھر اس کلاس میں آتے رہیں۔ اگر اس کلاس میں نہ آ سکے تو کچھ دن بعد یہ کلاس نیٹ پہ چلی جاتی ہے۔ آج درود پاک تقسیم ہوں گے، اس میں 404 ہمارے ٹیوٹر کا نمبر ہے، کشف المحجوب کے میسج لینے کے لیے اس میں داخل ہو جائیں۔ درس دیکھنے کے طریقے لکھے ہوئے ہیں، پچھلے 202 درس جو تقریباً ہو چکے ہیں سارے کم و بیش نیٹ پہ موجود ہیں، اس کے دیکھنے کے طریقے لکھے ہوئے ہیں۔ اپنا پیچھے سے سبق کتاب لے کے پھر اپنی کتاب سے جڑے رہیں۔ 45 نمبر پہ دھاگا لگا ہوا ہے، وہاں پر آپ نے بڑی خوبصورت حمد بیان کی ہے۔ آپ کے ایک دوست نے 7 سوال کیے، اس کے جواب میں آپ نے 650 صفحے لکھ دیے۔ اتنے بڑے آپ عالم، اپنے زمانے میں ہی آپ شیخ القرآن، شیخ الحدیث، گنج بخش مشہور ہو چکے سے۔ آپ فرماتے ہیں لوگ مجھے گنج بخش کہتے ہیں، میں تو اپنے پاس ایک دانہ نہیں رکھتا، سب اللہ کی راہ میں بانٹ دیتا ہوں، سب اللہ کی راہ میں بانٹ دیتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں مقام حضرت داتا گنج بخش علی حجویری سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ 2 نفل صلاۃ التوبہ کی پڑھ کے جو داخلہ لینا چاہتا ہے وہ بعد میں کتاب لے لے۔ کتاب کو تھوڑا سا پیچھے سے شروع کیا ہوا ہے، میں آپ کو بتاتا چلوں۔ پہلے ہم نے حمد پڑھی، پھر ہم نے کتاب کا مقصد۔ آپ نے کتاب کو اپنے نام سے شروع کیا۔ کشف المحجوب کے کمالات میں سے ایک یہ کمال ہے کہ یہ داتا صاحب کے نام سے شروع ہوتی ہے، اور آپ نے فرمایا کہ میں نے اپنی اس کتاب میں اپنے نام لکھنے کی 2 وجہ آپ نے بیان کی ہیں۔ آپ صفحہ نمبر 145 پہ پڑھ سکتے ہیں، کتنی وجہ آپ نے بیان کی ہے۔ آپ فرماتے ہیں کتاب میں اپنا نام لکھنے کی 2 وجہ ہیں۔ پہلی وجہ میں آپ کو بتاتا ہوں آج۔ آپ فرماتے ہیں پہلی وجہ تو یہ ہے، اگر کتاب میں مصنف کا نام جگہ جگہ نہ لکھا ہو تو جو جاہل لوگ ہیں وہ نام کاٹ کے اپنے نام سے کتاب چھپوا لیتے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں میرے ساتھ 2 دفعہ یہ واقعہ ہو چکا ہے۔ آپ فرماتے ہیں میں نے ایک دیوان لکھا، 12 سال کی عمر کا واقعہ سنا رہے ہیں کم و بیش اپنا، آپ نے اس عمر میں لکھنا شروع کر دیا تھا۔ آپ فرماتے ہیں میں نے ایک دیوان لکھا تو ایک شخص مجھ سے امانتن مانگ کے لے گیا، دوبارہ اس نے وہ دیوان مجھے واپس نہیں دیا، اس کا کوئی اور نسخہ میرے پاس نہیں تھا، یہ پہلے پیجز پہ لکھا ہوا ہے، اور اس نے وہ دیوان اپنے نام پہ چھپوا لیا۔ فرماتے ہیں پھر میں نے ایک کتاب لکھی جس کا نام میں نے منہاج الدین رکھا، ایک 2 نمبر صوفی جس کو متصوف بولتے ہیں، 2 نمبر جس کو مستصوف بولتے ہیں، اس نے وہ کتاب آپ سے ادھار مانگی اور وہ کتاب اس نے اپنے نام سے چھپوا لی۔ علی حجویری فرماتے ہیں جو عالم لوگ تھے اس زمانے کے، وہ اس کا نام دیکھتے تھے اور اس کا مذاق اڑاتے تھے کہ یہ اس پائے کا عالم ہے ہی نہیں کہ اس طرح کی کتاب لکھ سکے، اس طرح کی کتاب لکھ سکے۔ تو آپ فرماتے ہیں تو کتاب لکھنے سے قاری کا ایک مقصد، اپنا مصنف کا ایک مقصد یہ ہوتا ہے کہ اس کا نام زندہ رہے۔ کیسا اللہ نے آپ کا نام زندہ کیا کہ آپ کی لکھی ہوئی کتاب ہم آپ کے پاس بیٹھ کے پڑھ رہے ہیں، اور کتاب آپ فرماتے ہیں مصنف کا ایک مقصد یہ بھی ہوتا ہے کہ اس کا نام زندہ رہے، اللہ تعالیٰ اس کو ثواب عطا فرمائے۔ آپ نے اس لیے اپنی کتاب کے ابتدا میں اپنا نام لکھا، نئے پڑھنے والے جب پڑھیں گے تو ان کو سمجھنے میں آسانی ہو جائے گی۔ پہلے چند پیج آپ کو سمجھ آ گئے نا تو سمجھے آپ کتاب کو سمجھ گئے۔ اللہ رب العالمین ہمیں کشف المحجوب کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بس اپنے درس کی طرف آتے ہیں، درود پاک پڑھیں۔ ہم اپنے درس کی طرف آ جاتے ہیں، بالکل اطمینان سے داتا علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ کی باتیں ایسے ہی ہماگ سے آنکھیں بند کر کے اندر اتاریں گے، ان کو ایک ایک لفظ کو بہت غور سے سنیں گے، سمجھیں گے تو یہ خود بخود آپ کے اندر اترتی جائے گی۔ انشاءاللہ تعالیٰ ایک وقت آئے گا کہ آپ چلتی پھرتی کشف المحجوب ہو جائیں گے انشاءاللہ تعالیٰ۔ اللہ رب العالمین آج ہمارا درس نمبر 203، موضوع محاسبی مکتبہ فکر کے نزدیک مقام، حال اور رضا۔ آج یہ آخری درس ہے ہمارا، اس سے یعنی کہ رضا محاسبی مکتبہ فکر کا آج ہمارا یہ آخری درس ہے۔ اس سے پہلے 6 درس ہو چکے ہیں، میں اس کے نام بتا دوں آپ کو، پھر اپنے درس کی طرف چلتے ہیں۔ پہلا درس نمبر 1، محاسبی مکتبہ فکر کے نزدیک رضا کی تعریف۔ سارے رضا کے موضوع ہیں یہ۔ آپ نے رضا کو حالت لکھا، بقیہ مشائخ نے رضا کو مقام لکھا ہے، یہ اختلاف کیا۔ داتا علی حجویری فرماتے ہیں حضرت محاسبی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کے علاوہ تصوف میں اور کوئی اختلاف نہیں کیا کہ رضا کو آپ نے حالت لکھا، بقیہ مشائخ نے اس کو مقام لکھا۔ اب آپ چلتے جائیں گے تو بس گرا پکڑ لیں آپ، تو آپ کو سمجھ آنا شروع ہو جائے گی۔ اس کا دوسرا درس کیا ہوا؟ محاسبی مکتبہ فکر اور امام حسین کی رضا۔ تیسرا درس اس کا ہوا محاسبی مکتبہ فکر اور رضا کے متعلق چار اقسام کے لوگ،
چوتھا درس محاسبی مکتبہ فکر اور نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا مقام رضا۔ پانچواں درس محاسبی مکتبہ فکر اور رضا کے متعلق مشائخ کے اقوال۔ چھٹا درس اس کا ہوا پچھلا محاسبی مکتبہ فکر کے نزدیک مقام اور حال میں فرق۔ مقام عبادت کر کے حاصل کیا جاتا ہے اور حال اللہ کی رحمت سے آتا ہے، حال اللہ کی رحمت سے آتا ہے۔ آج کا جو ہمارا اس مکتبہ فکر کا آخری درس ہے، اس کے بعد ہمارا دوسرا مکتبہ فکر شروع ہو جائے گا۔ یہ بات یاد رکھیں، جو پرانے صوفی ہیں داتا علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ کے بعد کے، انہوں نے لکھا کہ یہ کتاب تو ساری کی ساری خاص ہے، لیکن داتا علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ نے یہاں جو 12 مکاتب فکر کی بات کی ہے، اس کلام نے اس کتاب کو انمول کر دیا اور ایسی کتاب کر دیا کہ قرآن و حدیث کے بعد یہ کامل مرشد ہے، کامل مرشد ہے۔ اور ہمارا جو آج کا درس ہے اس کا نام یہ ہے، اس کا نام درس نمبر 7 محاسبی مکتبہ فکر کے نزدیک مقام، حال اور رضا۔ پہلے بندے پر کیا حالت طاری ہوتی ہے، اللہ کرے آپ پہ، مجھ پہ، سب پہ ہو، مقام۔ وہ جب مجاہدہ کرتا ہے، عبادات کرتا ہے، اور یہ سارا معاملہ 5 وقت کی نماز سے شروع ہوتا ہے۔ 5 وقت کی نماز سے پھر آگے بندہ چلنا شروع ہو جاتا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ جب وہ فرائض کے بعد جب نوافل کی طرف جاتا ہے تو حدیث قدسی ہے، اللہ فرماتا ہے میں اس کی آنکھ بن جاتا ہوں جس سے وہ دیکھتا ہے۔ میرا بندہ کیا بن جاتا ہے؟ اللہ فرماتا ہے میں اس کی آنکھ بن جاتا ہوں جس سے وہ دیکھتا ہے، میں اس کا ہاتھ بن جاتا ہوں جس سے وہ پکڑتا ہے، میں اس کے قدم بن جاتا ہوں جس سے وہ چلتا ہے، میں اس کی سماعت بن جاتا ہوں جس سے وہ سنتا ہے۔ تبھی تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم یہاں سے اپنے گنبد خضرا میں سن لیتے ہیں، اور غوث پاک شاہ بغداد میں سن لیتے ہیں، اور داتا علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ آپ جہاں سے پکاریں سن لیتے ہیں۔ کیوں سن لیتے ہیں؟ اللہ کی سماعت سے سن لیتے ہیں۔ یہ سب اللہ کا ہی ہے، یہ سب اللہ کا ہی ہے۔ اب یہ حدیث قدسی سے آپ سمجھے ہیں نا، یہ کیسے سن لیتے ہیں؟ اللہ رب العالمین ہم کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آج درس پاک کے متعلق حدیث پاک لیں گے، پھر حضرت علی المرتضیٰ کا قول رضا پہ، پہلے حدیث پاک رضا پہ، پھر آپ کا قول رضا پہ، پھر داتا علی حجویری کا قول رضا پہ، اور پھر ایک جو پیج ہے وہ پڑھیں گے اور پھر دعا کریں گے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس درس کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ درود پاک پڑھیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ درس نمبر، سبق نمبر 203 محاسبی مکتبہ فکر کے نزدیک مقام، حال اور رضا۔ حدیث پاک حضور سرور کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کسی بندے نے کسی چیز کا کوئی گھونٹ ایسا نہیں پیا جو اللہ تعالیٰ کے نزدیک غصے کے اس گھونٹ سے افضل ہو جو کوئی بندہ اللہ تعالیٰ کی رضا کی خاطر پی لے۔ کیا فرمایا حضور پاک نے؟ حدیث پاک کو بہت غور سے سنیں اور اپنے اندر ڈال لیں۔ حضور پاک نے فرمایا کسی بندے نے آج تک کوئی ایسا گھونٹ نہیں پیا جو غصے سے زیادہ کڑوا ہو۔ جب غصہ آئے تو وہ گھونٹ اگر کوئی بندہ پی لے تو اس نے اللہ کی رضا کو حاصل کر لیا۔ جب کسی پہ غصہ آئے، یاد رکھیں غصہ ہمیشہ کمزور پہ ہی آتا ہے، بیوی پہ آتا ہے زیادہ، بچوں پہ آتا ہے۔ آج کے بعد عہد کر لیں کہ بیوی بچوں پہ غصہ نہیں کریں گے۔ میری بیٹیاں بہنیں جو درس دیکھ رہی ہیں، انٹرنیٹ سے دیکھ رہی ہیں، جس طرح بھی اللہ تعالیٰ نے کوئی سہولت دی ہے وہ اپنے شوہروں سے نیک سلوک کریں۔ اگر یہ غصہ بھی کریں تو برداشت کر جائیں اور نماز کی پابندی رکھیں، اللہ گھر میں برکت لے آئے گا۔ کیا فرمایا اللہ پاک، حضور پاک کے حدیث پاک، کسی بندے نے کسی چیز کا کوئی ایسا گھونٹ نہیں پیا جو اللہ تعالیٰ کے نزدیک اس غصے کے گھونٹ سے افضل ہو، یعنی کہ وہ بڑا ہی افضل گھونٹ ہے۔ کون سا؟ جو ہم غصے کا پی جاتے ہیں، غصے کا اظہار نہیں کرتے تو اللہ کی رضا حاصل کر لیتے ہیں۔ کیا حاصل کر لیتے ہیں؟ اللہ کی رضا حاصل کر لیتے ہیں۔ اس کو سمجھ لیں آج کے بعد کہ غصہ کمزور پہ آتا ہے، طاقتور پہ تو آتا ہی نہیں ہے، پتہ ہوتا ہے کہ لاگے پتہ جائے گا۔ کمزور پہ آتا ہے تو جو کمزور میں سب سے زیادہ بیوی بچے ہوتے ہیں، ان پہ ذرا نرم ہاتھ رکھیں۔ آج عہد کر کے اٹھیے گا کہ ان پہ نرم ہاتھ رکھیں گے۔ حضور پاک فرماتے ہیں میں سب سے زیادہ نرم ہاتھ رکھتا ہوں اپنے بیوی بچوں پہ۔ تو حضور کی سنت بھی ہے کہ آپ نرم ہاتھ رکھا کریں، درگزر کیا کریں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں دین کو سمجھنے سیکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سجدہ طریقت حضرت داتا گنج بخش علی حجویری، ان کے شیخ ابو الفضل محمد بن حسن خطری رحمۃ اللہ علیہ، ان کے شیخ ابو الحسن خسری رحمۃ اللہ علیہ، ان کے شیخ ابو بکر شبلی رحمۃ اللہ علیہ، ان کے شیخ جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ، ان کے شیخ سری سکتی رحمۃ اللہ علیہ، ان کے شیخ معروف کرخی رحمۃ اللہ علیہ، ان کے شیخ داؤد طائی رحمۃ اللہ علیہ، ان کے شیخ حبیب اجمی رحمۃ اللہ علیہ، ان کے شیخ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ، ان کے شیخ علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حضرت داتا گنج بخش علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ کا سلسلہ طریقت 9 واسطوں سے حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملتا ہے۔ علی کا گھر بھی کیا گھر ہے، جسے دیکھیں وہی شیر خدا معلوم ہوتا ہے۔ ہمارے داتا علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ بھی شیر خدا ہے۔ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذہری قول سنیں اور اس کو اپنے دل میں ڈال لیں۔ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اپنے پیٹ اور اپنی شرمگاہ کو حرام سے بچائے رکھ۔ کیا فرمایا؟ ہم سب کو
ساری امت کو، سب مسلمانوں کو اپنے پیٹ اور اپنی شرمگاہ کو حرام سے بچائے رکھ کی وجہ سے اللہ تعالیٰ تیرے ساتھ خوش معاملگی کرے گا۔ جب تو پیٹ کو حرام رزق سے اور اپنی شرمگاہ کو حرام سے بچا لے گا تو اللہ تعالیٰ تیرے ساتھ وہ معاملے کرے گا جو خوشی والے معاملے ہوں گے اور اللہ تجھ سے راضی ہو جائے گا۔ اللہ کرے کہ ہم ان دونوں چیزوں کو حرام سے بچا لیں، حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بات کو مان لیں کہ اللہ تعالیٰ ہمارے ساتھ جو معاملہ کرے خوش معاملگی فرمائے گا، یعنی راضی ہو جائے گا۔ اللہ تعالیٰ کرے کہ اللہ ہم سے راضی ہو جائے۔ شجرہ نسب حضرت عطا گنج بخش علی حجویری بن سید عثمان بن سید علی بن سید عبد الرحمن بن سید شاہ شجاع بن سید ابو الحسن علی بن سید حسین اصغر بن سید زید بن سید امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ بن سید علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ بن ابو طالب بن عبد المطلب بن ہاشم حضرت داتا گنج بخش علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ کا سلسلہ نسب 8 واسطوں سے حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ سے ملتا ہے۔ آپ حسنی سید بھی ہیں، آپ حسینی سید بھی ہیں، آپ ہاشمی سید بھی ہیں۔ والدہ ماجدہ سیدہ طیبہ طاہرہ کی طرف سے حسینی سید ہے اور والد کی طرف سے حسنی سید ہے اور حضور پاک سے ہاشمی سید ہے۔ آپ کمال ہستی ہے آپ کی، امام حسن کی معاملہ فہمی اور امام حسین کی بہادری آپ میں بدرجہ تم موجود ہے۔ آپ نے بہت خوبصورت قول رضا کے بارے میں دیا۔ حضرت داتا علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں سلوک کے مقامات کی انتہا رضا ہے۔ سلوک آپ کون ہیں؟ سالک، طالب علم، اسٹوڈنٹ۔ تصوف کے طالب علم کو کیا بولتے ہیں؟ سالک۔ سلوک کیا؟ جو سالک منزلیں طے کرتا ہے اس کو سلوک بولتے ہیں۔ منزلیں طے کرتے کرتے علی حجویری بنے ہیں۔ اور آپ فرماتے ہیں سلوک کے مقام کی انتہا کیا ہے؟ رضا۔ جب بندہ اللہ تعالیٰ کی طرف چلتا چلتا تو اللہ کو راضی کر لیتا ہے تو اللہ کہہ دیتا ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جیسے صحابہ نے اللہ کو راضی کر لیا۔ آپ بھی کر سکتے ہیں، قیامت تک لوگ اللہ کو راضی کریں گے اور اس مقام پہ فیض ہوں گے۔ داتا علی حجویری فرماتے ہیں سلوک کی انتہا، سلوک کے مقامات کی انتہا رضا ہے، یعنی سالک جب کسی کسب اور مجاہدے، سالک جب کسب اور مجاہدے کے تمام معاملات سے گزر جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ کی عطا سے جو حالت طاری ہوتی ہے اسے رضا بولتے ہیں۔ جب یہ مقامات سے گزر جاتا ہے تو ایک حالت طاری ہو جاتی ہے۔ آج آپ کو میں ایک گر کی بات بتاؤں، آج آپ کو مشکل لگتا ہے نا نماز پڑھنا، قرآن پڑھنا، وظائف پڑھنا، مجھ کو بھی لگتا ہے، میں پڑھ کے سیکھتا ہوں، آپ سن کے سیکھتے ہیں۔ داتا علی حجویری ہمارے استاد ہیں، یاد رکھنا ایک دن آئے گا کہ آپ کو سب آسان لگے گا۔ کیا لگے گا؟ سب آسان لگے گا۔ آپ پورا قرآن پڑھ جایا کرو گے، آپ 400 نوافل پڑھ جایا کرو گے۔ حضرت منصور خلاج رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے پوچھا کہ آپ 400 نفل پڑھ جاتے ہیں، آپ نے فرمایا مجھے کوئی پتہ نہیں لگتا، پتہ ہی نہیں لگتا۔ پھر اس مقام کو مقام رضا کہتے ہیں۔ آئے گا، یقین رکھنا آئے گا، جد و جہد کرو گے تو وہ مقام آئے گا۔ ساری رات مصلی پہ کھڑے رہا کرو گے، فجر کی اذان ہوگی تو آپ کہیں گے یار آج جلدی اذان ہوگی۔ کیا منہ سے نکلا کرے گا؟ آج جلدی اذان ہوگی ہے۔ یہ وقت آئے گا، یہ کب آئے گا؟ جب حال طاری ہوگا، انشاءاللہ حال طاری ہوگا۔ اللہ سے جڑ جائیں، اپنی مٹی کو پاک کر کے دنیا سے جائیں۔ یاد رکھیں قبر کی مٹی سے آپ نے یہاں پر بچنا ہے۔ اللہ نے وعدہ کیا کہ میرے دوستوں کو جو ایز مٹی کبھی نہیں کھا سکتی۔ ہزار سال بعد قبریں کھولی گئی ہیں، کفن سفید نکلے ہیں اور رنگ پنک نکلے ہیں۔ یاد رکھیں ہمارے بھی نکلیں گے اگر ہم جڑے رہیں گے۔ کس سے؟ امام الاولیاء سید علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ سے۔ اپنے درس کی طرف چلتے ہیں۔ ہاں، آپ فرماتے ہیں کہ پھر وہ اس پہ وہ جو حالت طاری ہوتی ہے اس کو رضا بولتے ہیں۔ کتاب اور صاحب کتاب کے بارے میں جماعت صوفیہ میں جو مقام و مرتبہ حضرت داتا علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ کو اللہ پاک نے عطا فرمایا، کتب تصوف میں، تصوف کی کتابوں میں وہی مقام و مرتبہ آپ کی کتاب، آپ کی شورا پاک کشف المحجوب کو حاصل ہے۔ صدیوں سے یہ کتاب ارباب نظر و فکر سے خراج تحسین وصول کرتے ہوئے ہر عام و خاص کی بھرپور رہنمائی کر رہی ہے۔ خواجہ معین اجمیری نے فرمایا نہ کہ سارا پیر کامل آرا رہنما۔ محبوب سبحانی نے فرمایا جس کو کوئی شیخ کامل نہ ملے وہ کشف المحجوب کا مطالعہ کر لے، یہ اس کا ہاتھ پکڑ کے رب کے ہاتھ میں دے دے۔ اللہ کی طرف اس کی رہنمائی کرے گی۔ ہاتھ سے یہاں یہ مثال ہے۔ اللہ رب العالمین آپ نے فرمایا کشف المحجوب راہ حق کو بیان کرتی ہے۔ مصنف اپنی کتاب کے بارے میں خود فرماتے ہیں کشف المحجوب راہ حق کو بیان کرتی ہے، حجابات کھول دیتی ہے، پردے ہٹا دیتی ہے، دلوں کے دنگ صاف کر دیتی ہے۔ بزرگ فرماتے ہیں اسے یہ مجموعہ وظائف ہے، اسے بطور وظیفہ پڑھا جا سکتا ہے۔ آپ سارے اس کو وظیفے کے طور پہ پڑھا کریں۔ آج ہمارا درس جو ہے اس مکاتبہ فکر کا آج آخری درس ہے، یعنی آخری درس ہے ہمارا۔ آپ نے فرمایا مولانا جامی نے بہت خوبصورت بات کی، آپ سنتے رہتے ہیں کہ ان کے مزار کی آنکھوں کی خاک کو سرما بنا اور اس پہ اللہ کے اسرار کھل جائیں گے۔ اور اس کے بعد کشف المحجوب نہ صرف پچھلی کتابوں سے منفرد ہے،
تصوف کی پچھلی کتابوں سے نہ صرف منفرد ہے بلکہ آنے والی کتابوں پر بھی یہ کتاب حاوی ہے۔ اس کتاب کی خصوصیت بزرگوں نے یہ لکھی ہے، یہ ساری کی ساری کتاب خصوصیت سے بھری ہوئی ہے، لیکن اس میں جو خاص چیز ہے وہ 12 مکاتبہ فکر ہیں جو ہم پڑھ رہے ہیں۔ داتا علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ نے 12 مکاتبہ فکر کی ایسی گفتگو کی ہے کہ آپ کے بعد آنے والے تمام صوفیاء نے کہا کہ یہ قرآن و حدیث کے بعد ایک کامل مرشد ہے، قرآن و حدیث کے بعد یہ ایک کامل مرشد ہے۔ 12 مکاتبہ فکر میں سے 2 مردود ہیں اور 10 مقبول ہیں، جس میں ہم نمبر 1 محاسبی فکر کا ذکر پڑھ رہے ہیں، جس کے بانی شیخ ابو عبداللہ حارث بن اسد محاسبی رحمۃ اللہ علیہ نے ان 10 مکاتبہ فکر میں جو اختلافات ہیں وہ فروع میں ہیں، اصل میں نہیں ہیں۔ داتا صاحب فرماتے ہیں ان میں جو اختلافات ہیں وہ صرف فروع میں ہیں، توحید اور شریعت کے بنیادی اصولوں پہ سب ایک دوسرے سے متفق ہیں۔ آپ کا جو مسلک ہے محاسبے مکتبی فکر کا جو مسلک ہے، حضرت داتا علی حجویری فرماتے ہیں، محاسبی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں رضا تصوف کے مقاموں میں سے ایک مقام نہیں ہے، حالت ہے، اور باقی بزرگ فرماتے ہیں کہ یہ مقام ہے۔ اسی کی گفتگو چل رہی ہے اور داتا علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ نے اسی بات کی تائید کی ہے کہ یہ ایک حالت ہے، مقام نہیں ہے، یہ اللہ کی طرف سے نازل ہوتی ہے۔ آج ہم اپنے درس کی طرف چلتے ہیں۔ اللہ رب العالمین ہمیں اپنے درس کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ درس نمبر 203 محاسبی مکتبہ فکر کے نزدیک مقام حال اور رضا۔ پہلے مقام، پھر حال، پھر رضا، یہ 3 چیزوں کو آپ نے پکڑ کے چلنا ہے۔ اب فرماتے ہیں امام رضا، امام محاسبی فرماتے ہیں یہ ایک حالت ہے، مقام نہیں ہے، اور بعض بقیہ مشائخ فرماتے ہیں کہ یہ مقام ہے۔ اللہ رب العالمین ہمیں اس کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، آپ اس کو اپنے دل میں اتار لیں۔ حضرت داتا علی حجویری رحمۃ اللہ فرماتے ہیں آپ اچھی طرح جان لیں کون آپ لوگ، قیامت تک کے لوگ۔ آپ نے کیا فرمایا؟ مختصر طور پہ یہ کہ آپ اچھی طرح جان لیں سلوک کے مقامات کی انتہا رضا ہے۔ سلوک کے مقامات کی انتہا، سلوک کیا؟ آپ سالک ہیں، سلوک کی منزلیں طے کر رہے ہیں، آپ کے مقامات کی انتہا کیا ہے؟ رضا۔ جب آپ مجاہدہ کرتے 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 انتہا پہ پہنچ جائیں گے تو آپ رضا کے مقام پہ فائز ہو جائیں گے۔ کیا فرمایا آپ نے؟ سلوک کے مقام کی انتہا رضا ہے اور افعال کی ابتدا رضا ہے۔ جب بندے پہ حال طاری ہو جاتا ہے تو وہ اس کی ابتدا جو ہے وہ رضا ہے۔ آپ فرماتے ہیں رضا ہے، یہ ایسا مقام ہے اس کی ایک طرف کسب مجاہدہ اور دوسری طرف غلبہ محبت ہوتا ہے۔ یہ ایک جو مقام ہے رضا، اس کی ایک طرف مجاہدہ ہے۔ اب کوشش کریں گے، عبادات کریں گے تو پھر ان مقاموں تک پہنچیں گے۔ پچھلا درس یاد ہے نا؟ توبہ کرے گا، توبہ کا کیا مطلب تھا یاد ہے؟ ترک گناہ۔ تو پھر کیا کرے گا؟ انابت، رجوع اللہ۔ جو توبہ نہیں کرے گا وہ اللہ کے ساتھ رجوع کر سکتا ہی نہیں۔ جو رجوع نہیں کرے گا وہ زہد نہیں اختیار کر سکتا۔ زہد کیا؟ ترک دنیا۔ ترک دنیا کیا؟ لہو لہب ترک کرنا۔ جو دنیا حضور پاک نے کیا وہ تو عبادت ہے۔ اور چوتھا کیا؟ توکل، اللہ پہ بھروسہ۔ یہ 4 چیزیں اس شخص کو ملے گی جو ایک ایک سے گزرتا جائے گا۔ توبہ کیا ہے؟ ترک گناہ، یا اللہ میں نے معاف کر دے، یا اللہ ڈکیتیاں ماری جائے تو یہ توبہ نہیں ہے۔ فلم دیکھی جائے، ڈرامے، گانے، باجے، جھوٹ، غیبت، چگلی، یا اللہ میں نے معاف کر دے، یا اللہ تو یہ کیا؟ یہ توبہ نہیں ہے۔ توبہ کیا؟ ترک گناہ، گناہ کو ترک کر دیا، وہ توابین میں شامل ہو گیا۔ اب انابت، اب وہ توابین میں شامل ہوگا تو وہ اللہ سے رجوع کرے گا۔ انابت کیا؟ اللہ سے رجوع کرنا، جوڑنا اپنے آپ کو۔ جب اللہ سے جوڑ لے گا اپنے آپ کو، آپ فرماتے ہیں کوئی شخص پہلا مقام حل کیے بغیر دوسرے مقام کا دعویٰ کر سکتا ہی نہیں۔ توبہ تو کی نہیں، رابطہ کیسے ہو گیا؟ کوئی بندہ آپ کو بے نمازی نظر آتا ہے، کوئی پیر، کوئی بابا، تو کہتا میرے بڑے رابطے ہیں اللہ سے، اور دیکھتے ہیں نماز تو پڑھتا ہی نہیں ہے، تو پھر آپ سمجھیں جھوٹ بول رہا ہے۔ داتا صاحب نے فرمایا پھر وہ اس حساب سے جھوٹا ہے۔ توبہ، ترک گناہ کیا ہی نہیں تو انابت ہو سکتی ہی نہیں، ترتیب ہے ہی نہیں، ترتیب کے بغیر چلا جا سکتا ہی نہیں۔ فجر پڑھے گا تو زور پڑے گا، خدا نہ خواستہ کسی کی فجر رہ جایا کرے تو وہ فجر پڑھ کے ظہر پڑھا کرے۔ اللہ نہ کرے صبح 7 بجے تک، پونے 7 بجے تک آج کل ٹائم ہے، اگر آنکھ لیٹ کھلی ہے تو جب اٹھے 2 سنت 2 فرض پڑھے، نہ قضا کہے نہ ادا کہے۔ 6:58 پہ تقریباً ٹائم ہے۔ اللہ نہ کرے یہاں تک بھی نہ پڑھ سکے تو ظہر سے پہلے 2 فرض ضرور پڑھے، پھر ظہر کی نماز پڑھے۔ نماز کو ترتیب سے اللہ نے فرض کیا، ترتیب سے نماز کو پڑھے۔ یہ نہ کہ کل فجر کے ساتھ پڑھ لوں گا، بات یہ بھی مشہور ہے، ایسا نہیں ہے، اپنی ترتیب بنائے۔ اللہ نہ کرے 2 نمازیں اگر ضائع ہو گئی تو پہلے وہ 2 ادا کرے پھر آگے چلے۔ ویسے یہ صاحب ترتیب کے لیے مسئلہ ہے، لیکن سارے لوگ بھی کر سکتے ہیں، بزرگوں نے کہا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں دین کو سیکھنے سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ سارے مرحلے ہیں، ایک مرحلے سے گزرے گا تو دوسرے مرحلے پہ جائے گا۔ اچھا، آپ فرماتے ہیں اس کے ایک طرف کسب اور مجاہدہ ہے اور دوسری طرف محبت اور غلبہ ہوتا ہے۔ رضا کے اوپر کوئی مقام نہیں ہے۔
جب بندہ اللہ سے راضی ہو جاتا ہے، اللہ بندے سے راضی ہو جاتا ہے، داتا علی جوہری فرماتے ہیں اس کے اوپر کوئی مقام نہیں ہے، کام نبڑ گیا، بس ختم ہو گیا، بندہ اللہ سے راضی ہو گیا، اللہ بندے سے راضی ہو گیا۔ اللہ کرے ہم سب اس مقام پہ فائز ہو جائیں۔ رضا کے اوپر کوئی مقام نہیں، اس پر آ کر تمام مجاہدات ختم ہو جاتے ہیں، اب اس کو مجاہدے کرنے کی ضرورت نہیں رہتی، اب اس سے وہ جو کچھ کرتا ہے اس سے آسانی کے ساتھ ہو جاتا ہے۔ مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کرامت ہے بہت بڑی کہ آپ ایک رکعت پہ دوسری رکعت پہ پیر رکھتے تو پورا قرآن پڑھ جاتا ہے۔ تمام مکاتب فکر اس کو مانتے ہیں، اور بھی بہت بزرگ گزرے ہیں جو راتوں رات قرآن پڑھ جایا کرتے تھے۔ آپ فرماتے ہیں یہاں پر آ کر تمام مجاہدات ختم ہو جاتے ہیں، اس لیے اس کا آغاز تو انسان کی کوشش اور ریاضت کے ذریعے ہوتا ہے۔ اس مقام کا جو ہم سیکھ رہے ہیں اس کا آغاز تو انسان کی کوشش کے ذریعے ہوتا ہے، کوشش کہ ہر جمعے آنا ہے، جو بھی ہو جائے، آنا ہے، سیکھنا ہے، سمجھنا ہے۔ کیا فرمایا کہ اس لیے اس کا آغاز تو انسان کی کوشش اور ریاضت کے ذریعے ہوتا ہے، لیکن اس کی انتہا اللہ تعالیٰ کی عنایت اور اللہ تعالیٰ کی رحمت پر ہوتی ہے۔ کوشش تو آپ کریں گے تو اللہ سنے گا نا آپ کو، اس کو یوں سمجھے، یہ اس میں نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ اس قوم کی حالت نہیں بدلتا، نہ ہو جس کو اپنی حالت کے بدلنے کا خیال۔ اب کچھ کریں گے تو کچھ ہوگا نا، کچھ کریں گے نہیں تو پھر کچھ کیا ہوگا۔ کیا فرمایا یہاں تک اس کی انتہا آپ فرماتے ہیں اس کا آغاز تو انسان کی کوشش اور ریاضت کے ذریعے ہوتا ہے، لیکن اس کی انتہا اللہ تعالیٰ کی عنایت اور اس کی عطا پر ہوتی ہے، کہ اللہ تعالیٰ کی عنایت ہو جاتی ہے جب کوئی بندہ کوشش کرتا ہے۔ دعا کریں کہ ہم ساری کوشش کیا کریں اللہ کی طرف جانے کے لیے، اللہ تعالیٰ ہمیں اس کوشش میں کامیابی اور کامرانی عطا فرمائے۔ آپ نے آگے ایک بڑی خوبصورت بات کی اور پھر اس بات کو آپ نے کمپلیٹ کیا۔ آپ فرماتے ہیں یہاں یہ احتمال یعنی خیال ہو سکتا ہے کوئی سالک، آپ سالک ہیں، آپ کے ساتھ گفتگو داد صاحب کر رہے ہیں، آپ فرماتے ہیں یہاں یہ خیال ہو سکتا ہے کوئی سالک شخص رضا کے آغاز میں جب خود اپنی طرف دیکھتا ہے تو یہ کہہ دیتا ہے کہ یہ ایک مقام ہے، کہ جب وہ رضا کی ابتدا میں اللہ کے رستے میں جب لگتا ہے تو وہ کہہ دیتا ہے کہ یہ ایک مقام ہے، لیکن جب وہ انتہا پہ چلا جاتا ہے تو وہ کہتا ہے نہیں یہ مقام نہیں ہے، یہ حال ہے۔ پھر اس بات کو آپ سمجھیں، داتا علی جوہری فرماتے ہیں یہاں اس بات کا احتمال یعنی خیال ہو سکتا ہے کوئی سالک شخص رضا کے آغاز میں جب خود اپنی طرف دیکھتا ہے تو یہ کہہ دیتا ہے وہ رضا کے مقام پر فائز ہے، لیکن جب وہ رضا کی انتہا میں اللہ تعالیٰ کی طرف دیکھتا ہے تو اس وقت یہ کہہ دیتا ہے یہ تو حال ہے، یہ اس کا کرم ہے۔ جب وہ یہ منزلیں طے کر رہا ہوتا ہے نا، منزلیں طے کر رہا ہوتا ہے، آپ سب لوگ منزلیں طے کر رہے ہیں، جو سن رہے ہیں سمجھ رہے ہیں اس پہ داخل ہو جائیں، وہ منزلیں طے کر رہے ہیں تو وہ ایک ایسا مقام آتا ہے کہ وہ سمجھتا ہے یہ مقام ہے۔ جب وہ اس مقام کے اور آگے چلتا ہے، اللہ کی رحمتوں کو دیکھتا ہے، کشف کھلتے ہیں تو کہتا ہے نہیں یہ مقام نہیں ہے، یہ تو حال ہے، یہ رضا ایک حال ہے، اللہ تعالیٰ نے یہ مجھ پہ اپنا کرم کیا۔ فرماتے ہیں تو وہ اس وقت وہ یہ کہہ دیتا ہے یہ تو حال ہے۔ تصوف میں شیخ محاسبی رحمۃ اللہ علیہ کا یہی مسلک ہے۔ تصوف میں داتا صاحب فرماتے ہیں شیخ محاسبی رحمۃ اللہ علیہ نے صرف یہی اختلاف کیا، اس کو حال کہا ہے، دوسرے مشائخ نے اس کو مقام کہا ہے۔ اللہ رب العالمین اس کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آپ فرماتے ہیں لیکن انہوں نے تصوف کے معاملات میں اور کسی بات میں کوئی اختلاف نہیں کیا۔ اور داتا علی جوہری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں وہ اپنے مریدین کو ان کاموں سے منع کرتے تھے جن کاموں کے کرنے سے شک پڑ جائے، چاہے وہ کام صحیح ہوں، کہ یہ کام صحیح نہیں ہے، کہ وہ اس طرح کے لہو و لعب کے قریب بھی نہیں جانے دیتے تھے اپنے مریدین کو کہ جس سے شک پڑے کہ یہ کام ہو تو بے شک صحیح لیکن اس کی حالت ایسی ہو، جیسے کوئی صوفی، کوئی عالم، کوئی بڑا بزرگ کسی ایسے ڈھول ٹمکے والی جگہ پہ چلا جائے، میں مثال کے طور پہ کہہ رہا ہوں، تو اس طرح کی وہ جگہ پہ نہیں بیٹھنے دیتے تھے اپنے مریدین کو، اس طرح کے معاملات بھی نہیں کرنے دیتے تھے۔ اس میں یہاں آپ نے بہت خوبصورت ایک واقعہ بیان کیا، میں اس کو جلدی سے سمیٹتا ہوں۔ اس کا لب و لعاب یہ ہے کہ آپ کے ایک مرید آپ کو ملنے آئے، شیخ ابو حمزہ بغدادی رحمۃ اللہ علیہ، تو شیخ محاسبی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ایک بڑا مرغ تھا، اس نے اذان دی تو شیخ ابو حمزہ کو حال نعرہ مار دیا انہوں نے، آپ نے جلدی سے چھری نکالی اور مرغ کو ذبح کرنے لگے۔ مریدین نے باگ کے پکڑ لیا شیخ محاسبی کو کہ مرغ کو ذبح نہ کریں، آپ بچا لیا، اور کہا شیخ ابو حمزہ سے کہا اے مردود دوبارہ اسلام قبول کر کہ تو نے مرغ کی بانگ پر تجھے بے حال چڑھ گیا۔ تو مریدین نے کہا حضور ہم تو اس کو بہت بڑا اولیاء اللہ مانتے ہیں اور پکا توحید والا مانتے ہیں، یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں کہ دوبارہ اسلام قبول کرو؟ تو شیخ محاسبی فرماتے ہیں انہوں نے اس مرغ اپنی فطرت اور عادت کے مطابق بانگ دیتا ہے، انہوں نے اس پر ان پہ کیوں حال چڑھا؟ کیونکہ کیا انہوں نے اللہ تعالیٰ کا کوئی حصہ دیکھ لیا اس میں؟ اس زمانے میں ایک فرقہ تھا حلولیہ فرقہ کے لوگ تھے، ان کا عقیدہ تھا کہ اللہ بندے میں اس طرح حل ہو جاتا جیسے شکر میں پانی۔ ایسا نہیں ہو سکتا، عیسائیوں کا بھی یہی عقیدہ ہے، ایسا نہیں ہو سکتا۔ آپ اس بات کو سنیں تو سمجھیں، پھر آپ کو سمجھ آ جائے گی۔ فرماتے ہیں
حلول و اتحاد کا میں سمجھانے لگا ہوں، بات کے سمجھانے کے لیے کہ آگے چل کے آپ کو بات سمجھ آ جائے۔ داتا صاحب کے یہ کلمات نہیں ہے کشف المحجوب کے، جو میں آپ کو سمجھانے لگا ہوں حلول، اور کہ آپ سمجھ جائیں کہ حلولیہ فرقہ کیا تھا، وہ کس طرح تھا، کیوں آپ نے ان کو کافر اور مردود قرار دیا داتا علی حجویری نے، اس زمانے کے لوگوں نے۔ حلول اور اتحاد کافرانہ عقائد ہیں جو غیر مسلم ارباب روحانیت میں پائے جاتے ہیں، جیسے عیسائیوں کا عقیدہ ہے کہ خداوند عیسیٰ علیہ السلام میں اتر آیا۔ آپ بات سمجھنے ہیں ان کا کیا عقیدہ ہے کہ خداوند عیسیٰ علیہ السلام میں اتر آیا، حلول کر گیا۔ ایسا نہیں ہو سکتا۔ اللہ نے جو فرمایا نا، میں کان بن جاتا ہوں، میں ہاتھ بن جاتا ہوں، وہ بات اور ہے، اس کا حلول کے ساتھ کوئی عمل دخل نہیں ہے۔ یہ بات کو بہت غور سے سمجھیں۔ جیسے ہندوؤں کا عقیدہ ہے رام اور کرشن خدا کے اوتار ہیں، رب ان میں اتر آیا اس لیے ہم ان کی عبادت کرتے ہیں، یہ سب کافرانہ عقیدہ ہیں۔ رب کی نہ کوئی صفت تقسیم ہو، نہ رب کسی میں حلول کرتا ہے، نہ رب قدیم ہے، کسی حادث کے ساتھ متحد نہیں ہو سکتا۔ یہ توحید کی بڑی خاص باتیں ہیں، اللہ کرے کہ آپ سمجھ جائیں۔ آپ سمجھ گئے نا حلول کیا اور اتحاد کیا۔ داتا صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اس کا انکار کیا، اور اسلامی قرآن و حدیث کے مطابق بھی اس کا پورا انکار ہے، اللہ کسی میں حلول نہیں کر سکتے۔ تو آپ نے فرمایا کہ کیا تو نے یہ سمجھا کہ مرغ کی بانگ میں اللہ حلول کر گیا، تو ایک بندے کو وجد آ گیا۔ ابو حمزہ بغدادی رحمۃ اللہ علیہ شیخ محاسبی سے ملنے آیا ہے، تو یہ سارا بہت غور سے بس سمجھنا۔ اب ایک مرتبہ ان کے مرید تھے شیخ محاسبی کے، شیخ ابو حمزہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک مرتبہ ان کے ایک مرید شیخ ابو حمزہ بغدادی رحمۃ اللہ علیہ جو سما سنا کرتے تھے اور صاحب حال بزرگ تھے، شیخ محاسبی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس تشریف لے کے آئے۔ شیخ محاسبی رحمۃ اللہ علیہ کے ہاں آپ نے ایک بڑا مرغ رکھا ہوا تھا، ان کے ہاں ایک بڑا مرغ تھا، وہ بانگ دیا کرتا تھا۔ اس نے اس روز بانگ دی تو شیخ ابو حمزہ رحمۃ اللہ علیہ نے نعرہ لگا دیا، تو شیخ مرغ نے بانگ دی نا اپنی فطرت کے مطابق، تو شیخ ابو حمزہ بغدادی نے نعرہ لگا دیا۔ فرماتے ہیں انہوں نے نعرہ لگا دیا، اور شیخ محاسبی رحمۃ اللہ علیہ اسی وقت اٹھے، انہوں نے چھری پکڑی اور بولے تم نے کفر کیا ہے۔ اس کے بعد انہوں نے مرغ کو ذبح کرنے کا ارادہ کیا، تو مریدین ان کے پاؤں میں گر گئے اور مرغ کو بچا لیا۔ پھر انہوں نے شیخ ابو حمزہ بغدادی سے کہا اے مردود تم اسلام قبول کرو۔ ان کے مریدین نے کہا اے شیخ ہم تو اسے اکابر اولیاء میں شمار کرتے ہیں اور انہیں توحید کا قائل سمجھتے ہیں، آپ کو ان کے اسلام کے بارے میں کہاں سے شک ہو گیا؟ تو شیخ محاسبی رحمۃ اللہ نے کہا مجھے ابو حمزہ کے بارے میں کوئی شک نہیں ہے، اس میں بظاہر خوبی کے علاوہ کوئی خامی نہیں ہے، اس کے باطن کے حوالے سے بھی میری معلومات یہ ہے وہ توحید میں غرق ہے، لیکن اسے ایسی چیز ظاہر کرنے کی کیوں ضرورت پیش آئی جو حلولیوں کے افعال کے مانند ہو، اس کے طرز عمل سے ان کے موقف کی نشانی نظر آ جائے۔ ساری بات سمجھ گئے ہیں؟ آپ فرماتے ہیں اس کو ایسی بات ظاہر کرنے کی کیا ضرورت پیش آئی کہ حلولیوں کے جو معاملات ہیں وہ اس سے ظاہر ہو جائیں۔ آپ فرماتے ہیں ان کے موقف کی نشانی نظر آ جائے۔ مرغ جو بے عقل ہوتا ہے، اب یہ بات سمجھنے والی ہے، مرغ جو حضرت داتا علی حجویری رحمۃ اللہ فرما رہے ہیں، یہ انہوں نے لکھا مرغ جو بے عقل ہوتا ہے اور اپنی فطرت اور خواہش کے مطابق بانگ دیتا ہے، تو اس سے نہ حق سما کی خواہش کیوں پیدا ہو گئی؟ شیخ محاسبی فرماتے ہیں مرغ تو اپنی فطرت کے مطابق بانگ دیتا ہے، اس کی بانگ سے سما کی خواہش ان میں کیوں پیدا ہوگی جبکہ اللہ تعالیٰ کے اجزاء نہیں ہو سکتے؟ کیا فرمایا شیخ محاسبی نے؟ جبکہ اللہ تعالیٰ کے اجزاء نہیں ہو سکتے، اس کو تقسیم نہیں کیا جا سکتا کہ آپ یہ کہیں اس کا کچھ حصہ اس مرغ میں حلول کر گیا تھا اور عارف شخص کو خدا کی آواز سن کر وجد آ گیا۔ کیا فرمایا شیخ محاسبی رحمۃ اللہ علیہ نے کہ اللہ تعالیٰ کے وجود کے حصے نہیں ہو سکتے، کہ آپ یہ سمجھیں کہ کچھ حصہ مرغ میں حلول کر گیا تھا تو عارف شخص کو یہ آواز سن کے وجد آ گیا، تو اس لیے آپ نے کہا کہ مردود دوبارہ کلمہ پڑھ۔ آگے فرماتے ہیں، آگے بہت خوبصورت بات ہے، اس کو سنتے ہیں اور پھر نماز کے لیے چلتے ہیں۔ فرمایا داتا علی حجویری فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ کے دوستوں کو اللہ تعالیٰ کے کلام کے علاوہ اور کسی چیز سے آرام اور سکون نصیب ہوتا ہی نہیں، کہ مرغ کی بانگ سے ان کا کیا لینا دینا۔ اللہ تعالیٰ کے دوستوں کو اللہ تعالیٰ کے کلام کے علاوہ اور کسی چیز سے آرام اور سکون نہیں ہوتا، اور اس کے مقرر کردہ دین اسلام کے علاوہ اور کسی چیز سے ان پر نہ رکت طاری ہوتی ہے نہ حال طاری ہوتا ہے۔ دین اسلام پر ہی ان کو رکت طاری ہوتی ہے اور حال طاری ہوتا ہے، اور فرماتے ہیں اس کے مقرر کردہ دین اسلام کے علاوہ اور کسی چیز سے بھی ان کو رکت اور حال نصیب نہیں ہوتا۔ اللہ تعالیٰ اشیاء میں نزول نہیں کرتا، اور نہ ہی قدیم کو کسی حادث کے ساتھ متحد ہو سکتا ہے۔
اللہ نہ چیزوں میں حلول کرتا ہے، اللہ قدیم ہے، کسی حادث کے ساتھ آپ فرماتے ہیں وہ متحد نہیں ہو سکتا، نہ ہی کوئی قدیم کسی حادث کے ساتھ متحد ہو سکتا ہے۔ تو شیخ ابو حمزہ نے عرض کی، اے شیخ اگرچہ میں بنیادی طور پہ ٹھیک تھا، لیکن چونکہ میرا فعل ایک گمراہ فرقے کے فعل کے مانند ہے، اس لیے میں توبہ کرتا ہوں اور اس فعل سے رجوع کرتا ہوں۔ آپ نے فرمایا اندر سے تو میں واقعی پکا اللہ والا تھا، لیکن میرا فعل جو ہے ایک گمراہ فرقے کے ساتھ جا لگا، اس لیے میں توبہ کرتا ہوں۔ امام الاولیاء سید علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، شیخ محاسبی رحمۃ اللہ علیہ کی باتوں میں بڑی وسعت پائی جاتی ہے۔ کیا فرماتے ہیں سرکار کہ شیخ محاسبی رحمۃ اللہ علیہ کی باتوں میں بڑی وسعت پائی جاتی ہے، یہاں میں نے اختصار سے کام لیا ہے۔ ان کا طریقہ، یہ طریقہ قابل تعریف ہے، ہوشیاری اور سہو میں سلامتی ہی سلامتی ہے، اور یہی کامل سلامتی کا راستہ ہے۔ داتا علی حجویری فرما رہے ہیں کہ ہوش و حواس میں رہنا چاہیے، ان جگہ پہ جائیں جہاں پر اللہ کا ذکر، قرآن، محافل نعت، اس طرح کے معاملات ہوں، کسی ایسی جگہ پہ نہ جائیں جہاں لہو و لعب ہو رہا ہو، اس طرح کی جگہ سے اللہ تعالیٰ بچائے۔ لیکن آگے آپ نے فرمایا کہ آج کل کے جو صوفی پیر ہیں وہ کر ہی یہی رہے ہیں، اللہ تعالیٰ 1000 سال پہلے کی یہ بات تھی، آج کیا بات ہوگی۔ آگے ایک بڑی خوبصورت حدیث پاک دی ہے، آپ فرماتے ہیں حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا فرمانے علی شان ہے، اللہ کے پیارے نبی نے فرمایا، من کانا منکم یؤمن باللہ والیوم الآخر فلا یکفن مواقفتہ ما۔ اللہ کے نبی نے فرمایا جو اللہ پر یقین رکھتا ہے، قیامت کے دن پر یقین رکھتا ہے، وہ کسی ایسی جگہ پہ کبھی نہ کھڑا ہو جہاں پر اس سے تہمت لگے۔ آج کے بعد حضور پاک کی یہ بات یاد رکھ لیں، کسی ایسی جگہ پہ نہ کھڑے ہوں جہاں پہ تہمت لگتی ہو۔ کیا فرمایا؟ جو شخص اللہ تعالیٰ اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہو وہ کسی ایسی جگہ پر کھڑا نہ ہو جہاں اس پر کوئی تہمت عائد کی جا سکے۔ داتا علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ نے بڑی خوبصورت بات کی اور دعا کرتے ہیں، آپ فرماتے ہیں میں علی بن عثمان جلابی رحمۃ اللہ علیہ اللہ کی بارگاہ میں یہی دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ میں بھی کبھی ایسی جگہ پہ نہ کھڑا ہوں کہ مجھ پہ کوئی تہمت لگے۔ کیا فرمایا؟ میں علی بن عثمان جلابی رحمۃ اللہ علیہ اللہ تعالیٰ سے اسی بات کا طلبگار ہوں کہ وہ مجھے ایسے ہی عمل کی توفیق نصیب کرے کہ میں کسی ایسی جگہ پہ نہ کھڑا ہوں۔ لیکن ہمارے زمانے کے رسمی صوفیہ یعنی پیروں کی صحبت میں یہ بات درست نہیں ہو سکتی، کیونکہ اگر آپ ریاکاری اور گناہ میں ان لوگوں کا ساتھ نہیں دیتے تو وہ تمہارے دشمن ہو جاتے ہیں۔ 1000 سال پہلے آپ فرما رہے ہیں آج کی کیا حالت ہوگی۔ آپ فرماتے ہیں میں اس طرح کے لاہ و لاب سے اللہ کی پناہ مانگتا ہوں، لیکن جو آج کے صوفی پیر جو آج کل کر رہے ہیں اگر ان کے ساتھ شامل نہ ہوا جائے، ان کے گناہوں میں شامل نہ ہوا جائے تو یہ بندے کے دشمن ہو جاتے ہیں۔ داتا علی حجویری نے کیا فرمایا؟ لیکن ہمارے زمانے کے رسمی صوفیوں پیروں کی صحبت میں یہ بات درست نہیں ہو سکتی، کیونکہ اگر آپ ریاکاری اور گناہ میں ان لوگوں کا ساتھ نہیں دیتے تو وہ تمہارے دشمن ہو جائیں گے۔ ہم جہالت اور گمراہی سے اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگتے ہیں۔ داتا علی حجویری رحمۃ اللہ نے یہ بڑی خوبصورت دعا کی ہے۔ کیا دعا کی ہے؟ ہم جہالت اور گمراہی سے اللہ کی پناہ مانگتے ہیں۔ جس دن انہوں نے یہ جملہ بولا ہوگا، اے اللہ تعالیٰ تجھے ان کی زبان کا واسطہ، اس دن کا واسطہ، اس جملے کا واسطہ ہمیں بھی گمراہی اور گناہوں کے کاموں سے بچا، ہماری حفاظت فرما، ہمارے رزق میں برکتیں عطا فرما، ہماری پریشانیاں دور فرما، ہمیں اپنے آپ پہ راضی رہنے کی توفیق عطا فرما۔ آج ہمارے رضا کا درس مکمل ہوا، اللہ کرے ہم سارے ہی اللہ پہ راضی ہو جائیں، یا وہ ضرور خوش نصیب ہے جو آج کے بعد اللہ سے راضی ہو چکا ہے کہ اللہ تعالیٰ میں تجھ سے راضی ہوں۔ حضرت ابو بکر شبلی فرماتے ہیں یا اللہ تو آسمان کو توق بنا کے میرے گلے میں ڈال دے، زمین کو زنجیر بنا کے میرے پاؤں میں ڈال دے، ساری مخلوق کو میرا دشمن کر دے، میں پھر بھی تجھے اپنا محبوب سمجھوں گا، اپنا دوست سمجھوں گا، اپنا رب سمجھوں گا، اپنا الہ سمجھوں گا، اپنا اللہ سمجھوں گا، اپنی جان میں تجھ پہ وار دوں گا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ، نعرہ حجویریہ۔ اللہ کرے کہ ہم اللہ سے راضی ہو جائیں، جب اللہ سے راضی ہو جائیں گے تو اللہ ہم سے بھی راضی ہو جائے گا۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ یا اللہ امام الاولیاء سید علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ کے صدقے آج ہمارا محاسبی مکتبہ فکر کا پہلا سلسلہ مکمل ہوا، یا اللہ اس کو اپنی بارگاہ بے کس پناہ میں قبول فرما۔ آج داتا علی ہم سے خوش ہو جائیں، ہمیں رضا کا پروانہ دے دیں، ہمیں اللہ تعالیٰ سے لے کے رضا کا پروانہ دے دیں، ہمیں اللہ تعالیٰ سے لے کے رضا کا پروانہ دے دیں، ہمیں اللہ تعالیٰ سے لے کے رضا کا پروانہ دے دیں، ہمیں اللہ تعالیٰ سے لے کے رضا کا پروانہ دے دیں۔ اللہ ہم سے راضی ہو جائے، ہم اللہ سے راضی ہو جائیں، اللہ ہم سے راضی ہو جائے، ہم اللہ سے راضی ہو جائیں، اللہ ہم سے راضی ہو جائے، ہم
ہم اللہ سے راضی ہو جائیں. اللہ ہمیں آسان زندگی دے دے, اللہ ہمیں آسان موت دے دے, اللہ ہمیں سارے معاملات میں آسانیاں فرما دے, اللہ ہماری اولاد کو فرما بردار کر دے. اللہ تعالیٰ صاحب صاحب کے رزق میں برکت, سب کے رزق میں برکت, ندیم صاحب کے گھر میں صحت سلامتی آمد, سب جتنے لوگ کیبل والے ہمارے آصف بھائی سارے اللہ کے ذات علی کا پیغام پہنچاتے ہیں, سرکار ان پہ اپنا لطف, ہم سب پہ اپنا لطف فرمائے. وفوض امری الی اللہ ان اللہ بصیر بالعباد بخمسۃ لطفی بہا حر الوباء الفاطمہ المصطفیٰ والمرتضیٰ وابناہما والفاطمہ. خدایا بحق کے بنی فاطمہ کہ بقالی ما کنی خاتمہ اگر دعوت رد کنی ور قبول منو دست دامان آل رسول وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقی ونور سیدنا محمد وآلہ وصحبہ وبارک وسلم. جس نے